السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں فیڈرل بورڈ کلاس 12 پاکستانی اسٹڈیز چیپٹر 1 کا لیکچر نمبر 3۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف برٹش راج، برصغیر میں برطانوی آمد، برٹش ارائیول ان انڈیا۔ The British came to the subcontinent at the beginning of the 17th century. Their purpose was trade. برطانوی لوگ 17ویں صدی کے آغاز میں برصغیر آئے تھے۔ ان کا جو مین مقصد تھا، جس پرپس کے لیے آئے تھے، وہ تھا تجارت کا، ٹریڈ کا۔ لیکن کیا ہوا پھر، جو ہندوستانی تھے نا، they took advantage of disunity among the Indians. انہوں نے ہندوستانیوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھایا۔ جتنی ڈسیونٹی ہندوستانیوں میں تھی، مسلمز، ہندوز وغیرہ میں، سب کمیونٹیز میں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ They began to conquer different parts of India. انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصے فتح کرنے شروع کیے۔ مطلب ایکسپلوئٹنگ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو ناجائز فائدہ اٹھانا ان نیگیٹو وے، استحصال، مس یوز۔ تو ایکسپلوئٹنگ انڈین ڈس یونٹی، انہوں نے، جو انگریز آئے تھے، برطانوی لوگ آئے تھے، انہوں نے ہندوستانیوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھایا۔ وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی، اس کو اردو میں کہتے ہیں 1857، جب مغل ایرا ختم ہوا تھا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، جب انڈینز نے ریئلائز کیا کہ جو برٹش ہیں وہ ان کے جو وسائل ہیں، ان کے ریسورسز ہیں، اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ ایکسپلوئٹنگ کا مطلب ہوتا ہے مس یوز، ناجائز فائدہ اٹھانا۔ برطانوی ان کے وسائل کا استحصال کر رہے ہیں، اگر زیادہ اچھی اردو میں کریں تو استحصال کر رہے ہیں۔ جب انڈینز کو یہ ریئلائز ہوا، احساس ہوا، تو انہوں نے برطانویوں کو نکالنے کی کوشش کی، برٹش کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی۔ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، ریموو کرنا، ڈرائیو آؤٹ کرنا۔ تو انہوں نے جنگ آزادی 1857 کی جو تھی، وہ اسی لیے لڑی تھی، جس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس، یعنی جنگ آزادی۔ لیکن انڈینز کو شکست ہوئی۔ مین ریزن اس کی جو تھی، وہ تھی عدم اتحاد کی کمی، ڈس یونٹی، کیونکہ برٹش نے اسی چیز کا تو فائدہ اٹھایا تھا انڈینز کا، کہ وہ بہت زیادہ ڈس یونائٹڈ تھے، بالکل ان میں یونٹی نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا۔ لیک آف ماڈرن ویپنری، ان کے پاس جو ہے جدید ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، اتنے ان کے پاس کوئی بہترین ہتھیار وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، مسلم رول ختم ہوا، جنگ ہار گئے، اینڈ آف مسلم رول، اسٹارٹ آف برٹش راج، برطانوی حکومت شروع ہو گئی۔ کیا ہوا، مسلم رول ان انڈیا اینڈڈ آفٹر برٹش وکٹری، برطانوی فتح کے بعد ہندوستان میں مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ برٹش راج اسٹارٹڈ ان 1858، 57 میں جنگ آزادی ہاری تھی، 58 میں برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ جو جنگ آزادی ہے، لڑی تو یہ تمام قوموں نے تھی، جتنی بھی قومیں تھیں انڈیا میں، ساری کمیونٹیز وغیرہ تھیں، لیکن جو برٹش ہے، برطانویوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تو مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ جو مسلمز ہیں ان کے خلاف الزام لگا کہ، کیا الزام لگ سکتا ہے بھلا مسلمانوں کے خلاف؟ ان کے خلاف الزام لگا کہ انہوں نے دوسری قوموں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ انسٹیگیٹنگ، یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے انسٹیگیٹنگ، اس کا مطلب ہے ارجنگ، انکرجنگ ان اے نیگیٹو وے، اکسانا بغاوت پر۔ تو کیا ہوا، اب پھر برطانویوں کو جب انہیں لگا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بلیم کیا کہ آپ لوگوں نے اکسایا ہے دوسری کمیونٹیز کو، انڈیا کی دوسری قوموں کو، دوسری مذہب کے لوگوں کو، تو پھر کیا ہوگا، برٹش نے جو ہے وہ ریونج لیا، انہوں نے کیا نام ہے، مسلمانوں سے انتقام لیا اردو میں اگر کہوں تو۔ اب انہوں نے یہ ریونج کس طرح لیا، انہوں نے مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، confiscating their property، ان کی جائیدادیں، ان کی جتنی بھی ان کی پراپرٹی وغیرہ تھی وہ سب لے لی گئی۔ closing of employment opportunities، ان کے لیے جتنی بھی سرکاری ملازمات، جتنی بھی سرکاری تھی نا، جابس وغیرہ، اپرچونٹیز وغیرہ، ملازمتوں کے دروازے انہوں نے بند کر دیے ان کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، ہندوؤں کا عروج ہوا، اوبیسلی مسلمانوں کو جب کوئی وہ نہیں ملی اپرچونٹی وغیرہ، تو ہندوز جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے کلوز ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے دے پرسیوڈ ماڈرن ایجوکیشن، انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی، ہر وے میں جتنی بھی اپڈیٹڈ تعلیم تھی، ماڈرن تعلیم تھی، ماڈرن ایجوکیشن انہوں نے وہ حاصل کی، اور انہی کو، ہندوز کو ہی جو ہے اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا، اپوائنٹڈ کیا گیا، اپوائنٹڈ آن کی پوزیشنز، مطلب یہ سرکاری ملازمتیں ہیں نا جتنی بھی تھی،
جتنی بھی تھیں انہیں پر ہندو فائز ہوئے تھے، پر انہیں عہدوں پر ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، مسلمان جو ہے مسلمانوں میں شعور بیدار ہوا، جذبہ، ایک شعور، کانشیس ہو گئے، دے بیکیم اویئر آف دیئر رائٹس۔ تو کیا ہوا، مسلمانوں میں خود ارادیت کا جذبہ، سیلف ڈٹرمنیشن کو کہتے ہیں اردو میں خود ارادیت، باشعوری، اس کا جذبہ یا خود شعوری، اس کا جذبہ ان میں بیدار ہوا، صحیح ہو گیا۔ اور کیا ہوا، وہ اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ باشعور ہو گئے، اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہو گئے، جاننے لگے، اور ان کو تھا کہ ہمیں یہ ہمارے حقوق ملیں۔ اگر ہم اس سب کی سمری کریں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، برٹش ٹریڈ کے لیے انڈیا آئے، انہوں نے انڈین کی جو ہے ڈس یونٹی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ایکسپلائٹڈ۔ انہوں نے جو ہے جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس جیتی، مسلم رول ختم ہوا، برٹش راج شروع ہوا، مسلمانوں کو بلیم کیا گیا، ان کو پنش کیا گیا، ہندوز کو فیور کیا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں جو ہے وہ پولیٹیکل اویئرنیس جو تھی، دے بیکیم کانشیس آف دیئر رائٹس، وہ ایک بیدار ہوا ان میں ایک جذبہ، ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو فار واچنگ، کائنڈلی لائک اینڈ شیئر۔